لمحات میں سے گزرے ہیں جس میں الحمدللہ پاکستان کی دنیا میں عزت اور وقار میں جتنا اضافہ ہوا ہے شاید مجموعی طور میں 78 سال میں اتنا اضافہ نہیں ہوا یا اتنا بڑا اعزاز جو ہے پاکستان کو نصیب نہیں ہوا۔ پاکستان نے جس تحمل سے، بردباری سے، دانشمندی کے ساتھ ہماری قیادت نے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اور ان کی ٹیم نے جس طرح اس سارے نازک مسئلے کو حل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اختتام تک آج جو ہے تو تقریباً الحمدللہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ جمعے کو اس پہ دستخط بھی ہو جائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے، اور یہ تعاون جو ہے اور مل کے پاکستان کی قسمت بدلنے کا جو عزم ہے، اور بجائے اس کے کہ کوئی حریفانہ سیاست ان دو شہروں میں ہوتی، ایک سنگل پرپس کے لیے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ویل بینگ کے لیے جو پچھلے 3 سال سے 2.5-3 سال سے جو کوششیں کی ہیں، آج اس کا میرا خیال ہے سب سے بڑا ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ایرانی بھائیوں کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس انتہائی پریشر میں، انتہائی نازک دور میں جس طرح ان کی قیادت نے ایرانی قوم کو لیڈ کیا ہے اور جس طرح ایرانی قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا کرم اور فضل جو ہے وہ نازل کیا۔ یہ مثال جو ہے اگر امت مسلمہ اسی طرح کا اتحاد اور اسی طرح کی یگانگت کا مظاہرہ کرے تو وہ دن دور نہیں ہے جب فلسطین کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور غزہ کے مسلمان جو ہیں ان کو بھی انصاف ملے گا عالمی برادری سے۔ جناب اسپیکر، میں ایک عرصہ دراز سے اس ہاؤس میں ہوں، لیکن شاید ہی بلکہ مجھے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں ہے جس میں اس ہاؤس کی قیادت کو اور پاکستان کی قیادت کو کہیں قریب بھی اس کے کہ جو اعزاز آج نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو مہربانی کی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ سفارتی محاذ پہ جو ہم نے جنگ لڑی ہے، امن کے لیے جنگ لڑی ہے، یہ جنگ جو تھی امن کے لیے تھی۔ آج سے 1 سال قبل ہم نے ایک اور جنگ لڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ہمیں فتح نصیب کی، اس میں بھی ہماری افواج نے ہمارا فخر سے سر جو ہے وہ اونچا کیا۔ 1 سے 1.25 سال کے اندر یہ 2 بڑی کامیابیاں جو ہیں اس کے لیے ساری قوم کو سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہم ایک جنگ جو ہے اپنے معاشی محاذ پہ بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ جو کامیابیاں 2 ہمیں نصیب ہوئی ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم یہ جو ہے معاشی محاذ پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اتحاد دے، ہمارے اندرونی خلفشار جو ہیں ہم ان پہ قابو پائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو جنگ ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اگر ساری قوم متحد ہو کے دہشت گردی کے خلاف بھی اس طرح کھڑی ہو جس طرح ہم بھارت کے خلاف تھے، اور جس طرح یہ امن کی جو جنگ لڑ رہے تھے اس میں قوم متحد تھی. دہشت گردی کی جنگ جو ہے وہ ساری قوم کی جنگ ہے. آوازیں آتی ہیں، اس ایوان سے بھی آوازیں آتی ہیں، باہر سے بھی ایسی آوازیں آتی ہیں جس میں شاید یہ احساس ہوتا ہے کہ قوم اس دہشت گردی کی جنگ میں متحد نہیں ہے. مختلف قسم کے اختلافات کو جو سیاسی ہوتے ہیں ان کو زندہ رکھنا، ان کو حل کرنا، ان کے لیے تگدو کرنا جو ہے وہ سیاسی حقوق میں شامل ہے. لیکن جہاں تک عزت اور قومی عزت اور وقار کا تعلق ہے، وہ اس کی جنگ جو ہے وہ ہماری سب کی جنگ ہے. جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، معزز ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جنگ ہے، ان کے ووٹرز کی جنگ ہے، 25 کروڑ عوام کی جنگ ہے. ہمیں اس فتح سے جو سفارتی محاذ پہ ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اور اس سے ہماری جدوجہد ہے اس کو امپیٹس بھی ملنا چاہیے کہ تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. میں یہاں پہ امریکن لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس خطے میں امن کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، اور ایران کے ساتھ جو بے انصافیاں کئی دہائیوں سے ہو رہی تھیں ان بے انصافیوں کو ریکگنائز کیا ہے، اور ان بے انصافیوں کو جو ہے حل کرنے کی اس ایگریمنٹ میں نشاندہی کی گئی ہے. میں اپنے گلف کے بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ ان کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے، ان کے لیے بھی ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اس اتحاد کے، امن کے جو اس وقت لمحہ آیا ہے اس میں ساری قوم کو، ساری امت مسلمہ کو متحد کریں. ہم اپنے اختلافات کو جو ہے دور کریں، اور ایک مقصد پہ جس طرح ہم اس جنگ میں ایک مقصد پہ کھڑے تھے، فلسطین کے لیے بھی اسی طرح ایک مقصد پہ کھڑے ہو کے غزہ کے مسلمانوں کو، لیبنان کے مسلمانوں کو، اور جہاں جہاں مسلمان جو ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں جہاں مسلمان جو ہیں ابتلا کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہمیں اسی طرح فتح عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ صاحب.